بازار میں جلیبی اور پکوڑی اور چائے پی رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم پھر کھا کر کے کہہ سکتا ہوں، اللہ کی نظر میں ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو جلسے میں آنے کے بعد بازار میں ٹہلیں۔ اللہ کی نظر میں ان کا مقام زیادہ بلند ہے جو اس جلسے کے اندر پنڈال کے نیچے موجود رہ کر کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، شاید آپ نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةٌ يَطُوفُونَ، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے جو گھومتے رہتے ہیں زمین کے اندر اور دیکھتے ہیں کہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جا رہا ہے، اور جہاں ان کو یہ محفل نظر آتی وہاں پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرشتے آپ کے بغل میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں ہے، فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ فرشتوں کو آدمی کب دیکھتا ہے؟ کون جواب دے گا؟ انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے، فرشتوں کو کب دیکھا جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ کوئی ہے؟ مولانا صاحب ہے پیچھے؟ فرشتوں کو کب دیکھا جاتا ہے؟ بالکل صحیح، اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ فرشتوں کو کب دیکھا جاتا ہے؟ موت کے وقت، اور جب فرشتے کو دیکھ لے تو آدمی کچھ بھی نہیں دیکھ پائے گا، جب اس کو دیکھ لے پھر کچھ نہیں دیکھ پائے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے اللہ کے کچھ فرشتے ایسے جو زمین کے اندر گھومتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اس محفل میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب یہ محفل ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا؟ وہ جواب دیتے ہیں آئے اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ کہا اللہ وہ تیری جنت مانگ رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ جنت۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے فرشتوں اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو کیا کریں گے؟ آئے اللہ اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں تو جنت میں جانے کے لیے اور بھی زیادہ کوشش کریں گے۔ آئے فرشتوں یہ بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے آئے اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں آئے اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اگر وہ میرے بندے جہنم کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ آئے اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو جہنم سے بچنے کی اور کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آئے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آئے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ اس محفل میں موجود ہیں، جتنے لوگ اس جلسے میں موجود ہیں، جتنے لوگ اس کانفرنس میں موجود ہیں، میں ان سب کی مغفرت کر دوں گا، میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی، اور اہم ہے، اور حدیث کا اہم ہے۔ فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ ایک آدمی تھا جو محفل کے اندر آیا، اس کا ارادہ قرآن سننے کا نہیں تھا، اس کا ارادہ حدیث سننے کا نہیں تھا، لیکن وہ محفل کے اندر آیا، بیٹھ گیا، وہ سننے کے ارادے سے نہیں آیا تھا لیکن بیٹھ گیا۔ آئے اللہ اس کا کیا ہوگا؟ ابھی کوئی آدمی جلسے میں بیٹھا ہے، کسی کا دوست آ جائے جلسہ سننے کے لیے نہیں آ رہا ہے، بس موبائل لینے کے لیے آیا کسی کا، لیکن اس کی ہمت بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، میں اس کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ میرے بھائیو ہم اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، آئے اللہ کے بندوں ذرا احترام تو کرو اس محفل میں بیٹھنے کا، کم سے کم اس محفل میں بیٹھ کر کے گٹکا تو نہ کھاؤ، کم سے کم اس محفل میں بیٹھ کر کے بیڑی تو نہ پیو، کم سے کم اس محفل میں بیٹھ کر کے موبائل تو نہ چلاؤ۔ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جا رہا ہے، کون سا منہ لے کر کے اور کون سے عمل لے کر کے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جاؤ گے، کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا اسلام کے اندر عورت کا مقام کیا ہے، آئیے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور میں پہلے یہ بھی اعلان کر دوں، اعلان سن لو، جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی ہیں، جن کو